بے شک اللہ خوب توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. شرابیوں کو بول رہے ہیں توبہ کر معاف کروں گا, زانیوں کو بول رہے ہیں توبہ کر معاف کر دوں گا, چوروں کو بول رہے ہیں توبہ کر معاف کر دوں گا, پاپیوں کو کہہ رہے ہیں توبہ کر معاف کر دوں گا. ارے 1000 قتل کر کے آیا, اللہ کہہ رہا ہے آجا میں آج معاف کرنے کو تیار ہوں. شب برات کو آجا میں معاف کرنے تیار ہوں, شب قدر کو آجا میں معاف کرنے تیار ہوں, مصطفیٰ کے میلاد کے جلوس میں آجا میں معاف کرنے تیار ہوں, غوث اعظم کی 11ویں میں آجا میں معاف کرنے کو تیار ہوں. اے اللہ بڑے بڑے پاپیوں کو تو معاف کرنے تیار ہے, مگر اس کو کیوں کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت ہے؟ آخر بات کیا ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق کیوں نہیں ہوئی؟ تو رب کریم جواب دے رہا ہے, بندے سن لے, جو میرا گناہگار ہے میں معاف کر دوں گا, مگر جو میرے محبوبوں کا گستاخ ہے وہ لاکھ مانگے کبھی معاف نہیں کیا جائے گا. بات سمجھ میں آئی دوستو؟ اللہ کہہ رہا ہے میرا گنہگار جو ہے میں معاف کر دوں گا. ارے حد تو یہ ہے کوئی جا کے ادھر ادھر گھنٹیاں بجا کے پی کے آیا تو بولے معاف کر دے, تم بولے نہیں. اور کیسا معاف کر رہے دیکھو, 70 سال کفر میں روزانہ پیا ہاتھ لگا کے, اب کیا پیا وہ کل آؤ بولتا ہوں. 70 سال پیا جی, گھنٹی پہ گھنٹی, گھنٹی پہ گھنٹی, گھنٹی پہ گھنٹی بجایا, 70 سال بجا لیا, مرنے کو 2 سال پہلے توبہ کرا, اللہ بولے 70 سال کے گناہ معاف, پورے گھنٹیاں معاف, پورے دم اٹھا کے لینا معاف, سب معاف. مگر افسوس اس بات کا ہے یہ قوم سب سمجھتی ہے مگر قانون الہی کو نہیں سمجھ رہی ہے. اللہ کہہ رہا ہے جو میرا کفر کر بیٹھے, جو میری نافرمانی کر بیٹھے معاف کر دوں گا, مگر جو میرے محبوبوں کی گستاخی کر بیٹھا کبھی معاف نہیں کیا جائے گا. اللہ مردود کر رہا ہے, مردود کر کے بتا رہا ہے دنیا والوں سنو, جب آدم نیچے آئیں گے تب نماز پڑھائیں گے, جب آدم نیچے آئیں گے تب کعبہ بنا کے طواف کرائیں گے, وہ بعد میں کرنا, وہ مسئلے بعد میں. مائک والے بھائی تھوڑا آواز بڑھا دیں پلیز, تھوڑا آواز بڑھا دیں. تو کہا اللہ نے میرا محبوب بعد میں نیچے آئے گا تب زکوٰۃ دے گا, وہ زکوٰۃ کے مسئلے بعد میں ہیں, وہ بھی جو ہے حج کے مسئلے بعد میں ہیں, طواف کے مسئلے بعد میں ہیں, سعی کے مسئلے بعد میں ہیں, آب زمزم کا مسئلہ بعد میں ہے, تلاوت کا مسئلہ بعد میں ہے, تقوی کا مسئلہ بعد میں ہے, اخلاق کا مسئلہ بعد میں ہے, تعظیم کا مسئلہ پہلے ہے, تعظیم کا مسئلہ پہلے ہے, کیونکہ جو تعظیم والا ہوگا وہی سرفراز ہوگا, تعظیم والا جو ہوگا وہی سرفراز ہوگا, جو تعظیم والا نہیں ہوگا وہ نامراد کر دیا جائے گا. اب لوگوں نے ہم سے پوچھا درگاہ کو کہیں کو جاتے, اللہ والوں سے ملے تو ہاتھاں کہیں کو چومتے, اللہ والوں سے ملے تو پیراں کہیں کو پڑتے, مدینہ شریف کو دیکھے تو گردن کہیں کو جھکا لیتے, کون سے بھی علاقے کا نام لیے تو شریف 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 شریف, اجمیر شریف, بغداد شریف, مدینہ شریف, کچوچا شریف, بریلی شریف, کیوں بولتے ہو؟ ہمارے پاس ایک جواب ہے, دیکھے نہیں تمہارے دادا کا حشر کیا ہوا تھا, وہ تعظیم سے پھر گیا تھا اس لیے برباد ہو گیا. اور ہمارے پاس قانون ہے اگلا گرا پچھلا ہوشیار, وہ گر کے برباد ہو چکا ہے, وہ جنت میں رہ کے باہر نکل گیا ہے, وہ قربت میں رہ کے محروم ہو گیا ہے, وہ اللہ کے نزدیک تھا نامراد ہو گیا. ارے جو اندر تھا وہ باہر ہو گیا بے ادبی کر کے, اب جو باہر پہلے سے ہے وہ بے ادب ہو کے اندر کیسے جا سکتا ہے, وہ بے ادب ہو کے جنت میں کیسے جا سکتا ہے, وہ بے ادب ہو کر اللہ کا قرب ایسے حاصل کر سکتا ہے. اس لیے ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا جہاں درگاہ دکھی گردن جھکانا, اسی میں سلامتی ہے. جہاں درگاہ دکھ گئی گردن جھکا دینا,
نہیں معلوم وہ سلسلے قادریہ کے بزرگ ہے، نہیں معلوم وہ سلسلے چشتیہ کے بزرگ ہے، نہیں معلوم وہ نقشبندی ہے یا سہروردی ہے، نہیں معلوم کہ وہ لاؤوالی ہے یا رفائی ہے، نہیں معلوم کہ جنیدی ہے یا شاذلی ہے، نہیں معلوم ہے کہ اشرفی ہے کہ رضوی ہے، نہیں معلوم ہے کہ نظامی ہے کہ برکاتی ہے، مگر معلوم اتنا ضرور ہے اللہ کا ولی ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ تو اب پتہ کیا چلا؟ جو گردن جھکا دیا وہ سرفراز ہو گیا، جو اکڑ گیا وہ ملعون کی طرح برباد ہو گیا۔ اس لیے ہم لوگ درگاہ کو گئے تو خاموش نہیں جاتے، چپکے تو بھی پھولا لے جاتے۔ یہ پھول لے کے جانا فرض ہے نہیں ہے، واجب ہے نہیں ہے، سنت ہے۔ پھول اچنے تھا تو چڑھا اچنے تو سنت بننے گی کہاں سے؟ سنت بھی نہیں، پھر کیا ہے؟ اللہ کی لعنت سے بچنے کا آسان طریقہ ہے، اللہ کے عذاب سے بچنے کا طریقہ ہے، اللہ کے عذاب سے بچنے کا طریقہ ہے دوستو۔ عجیب و غریب قوم ہے۔ اب پوچھتی ہے ارے مولانا صاحب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پھول نہیں چڑھتے نا؟ ایسا ہمارا کو نہیں معلوم، اب تک نہیں چڑھتے؟ بولے نہیں چڑھتے مولانا۔ ہم بولے اچھی بات ہے، تو پھر کیسا؟ پھر کیا پوچھنا چاہ رہا؟ تو بولے مولانا جب حضور کے دربار میں نہیں چڑھتے تو آپ لوگ کہیں کو چڑھاتے؟ اوہو، وہاں کو لے کے یہاں حملہ کر رہا، کتنا بدماش ہے دیکھیں آپ۔ وہاں نہیں چڑھتا کہتے تو لہذا یہاں نہیں چڑھنا بول رہا۔ تو میں بولا اچھی بات ہے، ذرا وہاں تمہارے بابا جان بیٹھے ہوئے پرنس بن کے، جا کے پرمیشن لے کے آ، پرمیشن لے کے آ، اور پھر اس کے بعد دیکھ تیرا بابا اگر آج پرمیشن دے دیا، خدائے رب ذوالجلال کی قسم، اڑیسہ کی دھرتی پر، ہندوستان کی دھرتی پر اٹھنے والا ہر گلاب کا پھول کل سے تجھے مدینے کی گلیوں میں نظر آئے گا۔ تو پھیرا لگا کے بیٹھے ہوا ہے، تو پہرا لگا کے بیٹھے ہوا ہے، تو فوج کو کھڑی کر کے گنا ہاتھ میں دے کے ٹھہرا، پھول دیے تو مارو بول کے، پھر ہمارے کو پوچھتا چڑھا رہے کہیں کو نہیں۔ ارے نادان، پھول کی کیا بات کرتا ہے؟ پرمیشن لے کے تو آ۔ اہل سنت کا ہر نوجوان پھول بن کر مدینے کی گلیوں میں چڑھتا ہوا نظر آ جائے گا۔ میرے دوستو، یہ عجیب و غریب قوم ہے، ایک طرف سے خود گندگی کرتی ہے اور پھر سوال کرتی ہے پھول چڑھانا فرض ہے، پھول چڑھانا واجب ہے۔ ارے نادان، تو یہ سوچا کہ کوئی فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے؟ یہ تو جہالت کا بکواس ہے، تو نے سوچا کیوں ہے؟ تو بہرحال پیارے دوستو، کائنات کا پہلا واقعہ اللہ رب العزت نے جس کو قرآن پاک میں بیان کیا، وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ تعظیم پر منحصر ہے، ادب پر منحصر ہے، احترام پر منحصر ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس شیطان ملعون کو تعظیم کی توفیق نہ دے کر دنیا والوں کو بتلا دیا، اے دنیا والوں سنو، جو میرے محبوبوں کا بے ادب ہوگا وہ برباد ہوتا چلا جائے گا، وہ برباد ہوتا چلا جائے گا، وہ مردود ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے دیکھ لو، آج جتنے بدعقیدہ لوگ ہیں وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں، وہ تو ہمارے گھر پہ آ کے کھٹکا مار رہے ہیں۔ آپ کے دشمن نہیں ہیں، وہ تو آپ کو اپنا دوست بنا کے 4 مہینے آپ کو اڑیسہ سے غائب کرنا چاہتے ہیں۔ وہ آپ کے دشمن نہیں ہیں۔ آپ اگر نماز نہیں پڑھے تو پیسے دے کے نماز پڑھا کے 6 مٹھی داڑھی چھڑانا چاہتے ہیں۔ وہ آپ کے دشمن نہیں ہیں۔ آپ کو تو بم بنا کے جو ہے میزائل ہاتھ میں دے کے آپ سے ذریعے سے امت مسلمہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ آپ کے دشمن نہیں ہے، وہ ہمارے کاروبار کے دشمن نہیں ہے، وہ ہماری آل کے دشمن نہیں ہے، ہمارے خاندان کے دشمن نہیں ہے۔ جتنے بدعقیدے ہیں سن لو، خدا کی قسم وہ مدینے والے مصطفیٰ کے دشمن ہے، وہ بغداد والے غوث اعظم کے دشمن ہے، اجمیر والے غریب نواز کے دشمن ہے، صحابہ کے دشمن ہے، اہل بیت کے دشمن ہے، تابعیوں کے دشمن ہے، اولیاء اللہ کے دشمن ہے۔ اب لوگوں نے ہم سے پوچھا مولانا آپ ان لوگوں کے پیچھے نماز کہیں کو نہیں پڑھتے، ان کے پیچھے نماز کہیں کو نہیں پڑھتے، ان کے پیچھے نماز کہیں کو نہیں پڑھتے، ان کو سلام کیوں نہیں کرتے ہو، ان سے ہاتھ کیوں نہیں ملاتے ہو، ان کو اپنی بیٹیاں کیوں نہیں دیتے ہو، ان کی بیٹیوں کو کیوں نہیں لاتے ہو؟ تو ہم نے جواب دیا سن لے، ان سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، مگر دشمنی فقط اتنی ہے جو مصطفیٰ کا نہیں ہے وہ ہمارا باپ بھی ہوگا تو ہمارا نہیں ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معیار اختلاف کیا ہے؟
ارے جب اس کے محبوبوں کا نہیں ہوا تو خدا بول رہا میرا نہیں ہے. سبحان اللہ. بے جو شک. خدا کے قریب تھا خدا اس کو کہہ رہا ہے یہ میرا نہیں ہے, اس کو مردود کر کے نکال دیا. اور ہم لوگ دوست بنا کے رکھ سکتے؟ ذرا بولو نا جی. اللہ بول رہا ہے جو میرے محبوب کا دشمن وہ میرا دشمن. اس لیے تو اللہ نے اسے لات مار کے نیچے ہکال دیا. اور پھر کیا کہہ رہے ہیں سنو, فخرج فخرج, پس نکل جا, کیونکہ ہم نے تجھے رجیم مردود کر دیا ہے. پہلے کہا مردود, پھر دوسری آیت میں کہہ رہا ہے وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ, بے شک قیامت کے دن تک تجھ پر اللہ کی لعنت ہے. کب تک؟ ذرا زور سے. قیامت کے دن. اجی ذرا غور کرنے والی بات ہے. قیامت کے دن تک لعنت کئی کو ہو سکتا, بیچ میں توفیق ہو گئی تو توبہ کر لیتا کہ کیا ہے کی. ذرا یہ بھی تو سوچنا نا بھائی. ان لوگ ہمارے بارے میں سوچتے, اپنے دادا کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچ رہے. نہیں بھائی, ہو سکتا ہے بیچ میں کبھی تو بھی ذرا رام کنڈ عمر کوٹ کے لوگوں کو دیکھ کے توفیق ہو گئی تو کیا ہے کہ توبہ کر لیا, جان دے رہے بھائی اچھے لوگوں کے بیچ میں بیٹھیں گے بول کے. کیا میرے بھائی, مگر اللہ تعالیٰ پہلے ہی ڈکلیئر کر دیے قیامت تک لعنت ہے, مطلب بیچ میں توفیق ہی نہیں ہے. ہدایت کا دروازہ کھلنے والا نہیں ہے, معافی دی جانے والی نہیں ہے. قیامت کے دن تک لعنت ہے. ہم ہاتھ جوڑ کے بولے مولا, یا تو شرابیوں کے لیے آپ بول رہے ہیں ان اللہ هو التواب الرحیم, سبحان اللہ. بے شک اللہ خوب توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. شرابیوں کو بول رہے ہیں توبہ کر معاف کروں گا, زانیوں کو بول رہے ہیں توبہ کر معاف کر دوں گا, چوروں کو بول رہے ہیں توبہ کر معاف کر دوں گا, پاپیوں کو کہہ رہے ہیں توبہ کر معاف کر دوں گا. ارے 1000 قتل کر کے آیا, اللہ کہہ رہا ہے آجا میں آج معاف کرنے کو تیار ہوں. شب برات کو آجا میں معاف کرنے تیار ہوں. شب قدر کو آجا میں معاف کرنے تیار ہوں. مصطفیٰ کے میلاد کے جلوس میں آجا میں معاف کرنے تیار ہوں. غوث اعظم کی 11ویں میں آجا میں معاف کرنے کو تیار ہوں. اے اللہ, بڑے بڑے پاپیوں کو تو معاف کرنے تیار ہے, مگر اس کو کیوں کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت ہے؟ آخر بات کیا ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق کیوں نہیں ہوئی؟ تو رب کریم جواب دے رہا ہے, بندے سن لے, جو میرا گناہگار ہے میں معاف کر دوں گا, مگر جو میرے محبوبوں کا گستاخ ہے وہ لاکھ مانگے کبھی معاف نہیں کیا جائے گا. بات سمجھ میں آئی دوستو؟ اللہ کہہ رہا ہے میرا گنہگار جو ہے میں معاف کر دوں گا. ارے حد تو یہ ہے کوئی جا کے ادھر ادھر گھنٹیاں بجا کے پی کے آیا تو بولے معاف کر دے, تم بولے نہیں. اور کیسا معاف کر رہے دیکھو, 70 سال کفر میں روزانہ پیا ہاتھ لگا کے. اب کیا پیا وہ کل آؤ بولتا ہوں. 70 سال پیا جی, گھنٹی پہ گھنٹی, گھنٹی پہ گھنٹی, گھنٹی پہ گھنٹی بجایا. 70 سال بجا لیا, مرنے کو 2 سال پہلے توبہ کرا. اللہ بولے 70 سال کے گناہ معاف, پورے گھنٹیاں معاف, پورے دم اٹھا کے لینا معاف, سب معاف. مگر افسوس اس بات کا ہے یہ قوم سب سمجھتی ہے مگر قانون الہی کو نہیں سمجھ رہی ہے. اللہ کہہ رہا ہے جو میرا کفر کر بیٹھے, جو میری نافرمانی کر بیٹھے معاف کر دوں گا, مگر جو میرے محبوبوں کی گستاخی کر بیٹھا کبھی معاف نہیں کیا جائے گا. جو میرے محبوبوں کا گستاخ ہوگا کبھی معاف نہیں کیا جائے گا. جو میرے محبوبوں کا گستاخ ہوگا کبھی نعمتوں سے سرفراز نہیں, ہمیشہ نعمتوں سے محروم کیا جائے گا. ذرا غور تو کرو دوستو, یہ کیا شان ہے. اللہ اپنے محبوبوں کو کتنا پیار کرتا ہے, اللہ اپنے محبوبوں سے کس قدر محبت رکھتا ہے. اس